علامہ اقبال کہتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں تجھے جانتا ہوں، تم نے تو پسند کی شادی کی ہے۔ کہا ہاں، اب میں طلاق دوں گا۔ کہتے میں نے اس کو کہا کہ بھائی تو سمجھ جا، کوئی بات نہیں، انسانوں کے اندر اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو نہ ایسا کر۔ نہیں جی مجھے دینی ہے۔ کہتے اس کے گھر والوں نے بھی سمجھایا، حتیٰ کہ بچی نے بھی معافی مانگی کہ مجھ سے بھول گئی تھی، میں غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں، اب فیصلہ کر لیا تو کر لیا۔ کہتے ہوں اب میں تو وکیل تھا، میرا پیشہ تھا، جب اس نے مجھے کہا تو میں نے کیس دائر کر دیا، بحث ہوئی، فیصلہ جوان کے حق میں آنے لگا، طلاق کا وقت قریب آ گیا۔ جس دن فیصلہ ہونا تھا اس دن رات کو میرے پاس آیا، کہنے لگا سویرے کیس واپس لینے، میں نے نہیں طلاق دی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اقبال یار عجیب بات ہوئی ہے، مسلمانوں کے رسول کی ایک حدیث پڑھ لی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھ لیا ہے۔ اب وہ کیا کہا؟ حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی بہت ساری عادتیں ناپسند ہو، ادھر دیکھو جو پسند ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ حدیث پڑھ کے میں نے غور کیا ہے، یورپ کے اس گندے معاشرے میں رہتی ہوئی میری بیوی اس برے معاشرے میں رہتی ہوئی بدخلق ہے، بد اخلاق ہے، کام نہیں کرتی، ساری چیزیں ہیں، لیکن جہاں اجازت ہے 18 سال کے بعد عورت اپنی مرضی سے جس کو مرضی لڑکے کو دوست بنا سکتی ہے، لیکن اس کا سوائے میرے کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس گندے معاشرے میں اس کی عادت کتنی پاکیزہ ہے کہ سوائے میرے کسی اور طرف نہیں دیکھتی۔ حضور کی حدیث نے مجھے اس کی اس اچھی عادت پر مائل کر دیا ہے۔ اقبال کہنے لگے اچھا اب میرے نبی نے تجھے مائل کیا ہے تو میں نہیں سویرے تیرا کیس واپس لوں گا۔ وہ کیوں نہیں لے گا؟ کہنے لگے پہلے کلمہ پڑھ میرے رسول کا مسلمان ہو جا، پہلے کلمہ پڑھ نبی پاک کا جنہوں نے تیرا گھر ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ تو میرے بھائی مرد حوصلہ کریں، دلیری کریں، اگر وہ کہے نا کہ میں صاف اور پڑا ایسا ہو تو میں ہارا لی ٹیڑھی لکڑی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو ٹوٹ جائے گی۔ حوصلے کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ مرد زیادہ حوصلہ کرے گا، معاف کرے گا، بار بار معاف کرے گا تو گھر بچے گی۔ جتنا بڑا حوصلہ کرے گا اتنا اس کا گھر بچے گا۔ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ خیر فرمائے۔ اب حالات اس طرح کے وہ کہتی میں نے بھی کیا ہوا ہے تو مجھے فارغ کار مجھے فارغ، اور عورت اشتعال انگیزی بھی دے لیتی ہے، اس کی لب و لہجوں میں بعض اوقات اتنی سختی ہوتی ہے۔ مائیں بہنیں ناراض نہ ہو، لیکن ایک شعوری بات کر رہا ہوں۔ آ کے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں طلاق ہو گئی تو 3 طلاق دی تو کیا میں کہا ہو گئی طلاق؟ کہنے لگے جناب میں غصے میں تھا۔ میں نے کہا طلاق تو خیر غصے میں ہی ہوتی ہے، لیکن مرد غصے میں طلاق دیتا ہے، غصے میں ہی دیتا ہے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہے، مرد کو غصہ کون دلاتا ہے؟ ایسے تو نہیں تھا نا کہ ریڑھی والے سے ٹکر ہو گئی تو گھر آ کے بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ باہر اس کی جو ہے وہ موٹر سائیکل کسی کے ساتھ چکرا گئی تو اس نے کہا مجھے غصہ چڑھ گیا تو میں گھر آ کے غصے، طلاق غصے میں ہوتی ہے، اور غصہ کون دلا؟ بات ایسی کرتے ہیں، اتنی سخت بات کرتی ہے۔ گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا سب سے پہلی ذمہ داری بچوں کے لیے، اچھی ماں کا انتخاب، اچھی بیوی لے کے آنا گھر میں، یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ نہ مانے ہم، لیکن بہرحال ڈھیر ساری جگہوں پہ دولت دیکھی جاتی ہے شادی سے پہلے۔ ماں باپ نے بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، ناراض نہ ہونا، بڑا ظلم کیا۔ پیسے دیکھے بچی اور بچے کا نکاح کر، اتنا بڑا زندگی میں آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ آپ تو سائڈ پہ ہو جائیں گے، لیکن وہ بیچارہ ساری زندگی اس کو بھگتے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الفاظ کو کھول کر، بات کو واضح کر کے بتایا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی تشریح میں جانا پڑے، حضور نے بالکل کھول کے فرمایا کہ عورتوں سے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا، اس لیے کہ خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے، اور فرمایا محض ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرنا، مال ان کو سرکش بنا دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کیا کریں؟ تو محبوب فرمانے لگے ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرنا۔ اور یہ ابن ماجہ میں لفظ موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ کان میں سوراخ والی کالے رنگ کی باندی اگر دیندار ہو تو تمہارے لیے بڑی بہتر ہے۔ باندی ہو، رنگ سیاہ ہو، کان میں سوراخ، اس سے نکاح کر لینا، شرط یہ ہے کہ دیندار۔ بہت اثرات ہیں ماں کے، لہذا اس انتخاب کے اندر باریکی کا مزاج پیدا کریں۔ اگر اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں،
اور اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کروڑوں روپیہ لے آئیں، جس کے بچے ہی ناکام ہو گئے، اس کے پیسے کیا کریں؟ آپ بہت بڑا گھر بنا لیں، لیکن اگر بچے ہی ناکام ہو گئے تو آپ کی بڑی حویلی کیا کارنامہ سر انجام دی؟ اور اسی طرح کا معاملہ مرد کے ساتھ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں ایسے لوگ پیغام نکاح دے جن کا دین اور اخلاق اچھا ہو تو پھر اپنی عورتوں کا نکاح ان سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا، فساد ہوگا۔ نیک مرد جب ملے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرو۔ صحیح بتانا، خالی نیک دے کے رشتہ دے دیا جاتا ہے؟ نیک ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، خالی تقویٰ دیکھ کے لوگ رشتہ دیتے؟ بڑا کچھ دیکھا جاتا، بڑا پس منظر دیا تو تنخواہ تھوڑی ہو تو کہتے ہیں کماتے کچھ نہیں۔ اگر تو بہو آئے تو پھر تو اس کے نصیب کا رزق ہے، اگر بیٹی نے جانا ہو تو پھر اس کے نصیب کا رزق نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہمارے بزرگ ہے شاہ صاحب، تو میرے پاس اپنے ایک عقیدت مند کا کیس لے کر کے آ گئے، مجھے آ کر لگے ان کی بات سنے۔ میں نے کہا یار تیرے 6 بچے، اور آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو ان بچوں کو دیکھ، اتنے خوبصورت بچے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں تم نے طلاق دی؟ کہنے لگا اس نے کوئی ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ مانگی، اور کل تو اس نے جملہ اس طرح کا، جب طلاق ہوئی تو اس دن اس سے جملہ اتنا سے اس نے مجھے کہا اگر باپ کا ہے تو دیتے ہیں۔ اب لوگ بھی 100 کھڑے تھے تو میری غیرت کا مسئلہ بنا تو اشتعال فون دینا۔ ہم سنے ترمذی کی حدیث، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال لگیں گے جنت میں جانے میں۔ اتنی دور بندہ ہوگا کہ 500 سال کا سفر ہے، اتنی پہلے جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی۔ ترمذی میں میرے نبی پاک نے فرمایا جس بیوی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنے خاوند سے بغیر شرعی وجہ کے بد مذہب ہو گیا، بد عقیدہ ہو گیا، اس کے مزاج میں کردار میں گندگی آ گئی، بغیر وجہ شرعی کے اگر کسی عورت نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنی خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اللہ اس بیوی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے، ایک مرتبہ بھی۔ اور جو روز گئے دن میں 6 مرتبہ کار فارغ کس مانا نا یہ حدیث رٹائے، انہیں سمجھائے کہ گھاٹ ٹوٹ جائے گا جس دن اس نے دے دی۔ اور یاد رکھے شیر آ گیا، کسی نہ کسی دن شیر آ بھی جاتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ روز حوصلہ کرتا ہے تو خدا جانے کیا بنے گا، کسی دن شیر بس الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان چمٹتا ہے، اس لیے کہ نہ مرد حوصلہ کرتا ہے نہ عورت حوصلہ کرتی ہے، تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں۔ اور ہاں، بیوی اگر کبھی کسی ایسی بات پر بات کرے وہ اس کا مزاج ایسا ہو تو صبر کریں، حوصلہ کریں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بغض نہ رکھیں، حوصلہ کریں، مرد کو حکم ہے حوصلہ کریں، دلیری پیدا کریں۔ ہاں، اس کی ایسی بدتمیزی، ایسی گستاخی جو حقوق و فرائض کے معاملے ہو، ماں باپ کے حق میں ہو، کوئی ایسے مسائل ہو مقدس لوگوں کے حق میں ہو، تو پھر اس کو، وہ تو ایک صحابی کی بیوی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے تو انہیں قتل ہی کر دیا تھا، اس کو قتل ہی کر دیا۔ وہ معاملہ اور ہے، لیکن اگر اس کی مزاج میں تیزی ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہے تو پھر مرد برداشت کرے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم صحابہ میں سب سے زیادہ تگڑا اور رسول پسند آتا، غصے کے لحاظ سے سب سے تگڑے، جلدی غصہ آتا۔ ایک شخص کہتا ہے میری بھارے تگڑے قبیلے میں شادی ہو گئی، بیوی میری بڑی سخت تھی، اس کے لب و لہجے میں بڑی سختی تھی، وہ قبیلہ بڑا ماندار تھا تو میں بات نہیں کرتا تھا، ایک دن میری بیوی نے بڑے سخت جملے کہے تو میں جناب عمر کے پاس آ گیا۔ توجہ ہے آپ دوستوں؟ کہتے حضرت عمر کے پاس آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، بیوی کی شکایت کرنے آیا، کہتے مہربانی کریں۔ کہتے جناب عمر اندر سے اٹھے تو ان کی زوجہ بولنے لگی، کہنے لگی بس آ گیا آپ کو کوئی بلانے والا؟ ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے تھے آپ کو آئے، سارا دن آپ مسجد میں رہتے ہیں، ساری رات آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے گلیوں میں گھومتے، اتنے ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، گھر یہ میرا کہنے کا ہے، بچے میرے طلاق ہے، آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ توجہ کریں۔ وہ شخص کہتے وہ بی بولتی رہی اور جناب عمر ہنستے رہے، اور ان کی مسکراہٹ بھی میں سن رہا تھا۔ جب آپ بہت زیادہ مسکرائے نا تو وہ بھی مسکرانے لگے، زوجہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی ہم کیا کہتے ہو؟ تو جناب عمر کہنے لگے کیا یہ نہ ہو کہ اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں، اور اگر ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں، سنا لے کوئی اور بھی ہے تو۔ یہ بات کہہ کے باہر آئے نا جناب سیدنا عمر فاروق، تو وہ شخص کھڑا تھا، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہوئے؟ کہنے لگا حضرت جی میری ایڈی تیری ڈاڈی، میں تو آیا تھا اپنی بات کرنے، تو یہ تو لفظ زیادہ سخت ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی یہ ہے، ذرا قبیلہ سخت ہے تو میں شکایت کرنے آیا تھا، تو یہ تو آپ کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ جناب عمر کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے، آپ نے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرے،
लफ्जों का हुस्न देखिए, ऐसे नहीं कि बीवी कोई काम न करे और मुफ्त की चढ़ाई करे, वो भी दुरुस्त नहीं है। फरमाया मेरी बीवी मेरी हर तरह की खिदमत करती है, मैं घर नहीं होता तो मेरे बिस्तर को पाक रखती है, किसी की जरूरत नहीं मेरे बिस्तर को देख भी जाए। मेरे बच्चों को जब मैं बिस्तर पे बुलाता हूँ आती है, मेरे बच्चों का ख्याल रखती है, मैं बढ़ते बाहर ही रहता हूँ घर के, लेकिन घर की जिम्मेदारियां सारी उसने अपने कंधों पे ले ली है। फरमाया मेरे मिजाज में जलाल है, मैं रोज ऊंचा बोलता हूँ तो सुनती है, मेरी बीवी है, मैं उसका लिबास है वो मेरा लिबास है। कभी कभी वो ऊंचा बोलती है तो मैं भी सुन लेता हूँ, बीवी जो मेरी है, मेरी बीवी है ना। एक जुमला मेरे आला हजरत का है और आला जुमला है, अगर आपकी समझ में आ गया तो ठीक, वरना वजाहत हो नहीं सकती, जगह ऐसी है कि वजाहत नहीं हो सकती। आला हजरत फरमाते हैं जब मियाँ बीवी होते हैं, उस रिश्ते में कोई उनके पास वो किसी के सामने नहीं होते। अजीब मामला है कि जब झगड़ा करते हैं तो सारी दुनिया को बताते हैं, लड़ाई करते हैं तो सारी दुनिया को शामिल कर लेते हैं। जब तू मियाँ में भी था तो कोई शामिल नहीं था। फरमाया तू उसका लिबास है, वो तेरा लिबास है, तू अपने झगड़े में भी अब किसी को शामिल है, बहुत मजबूरी बांधे तो कुरान ने हुक्म दिया है कि दो उधर से लोग बुलाओ, दो उधर से हकम बुलाओ, तो बहुत मजबूरी, लेकिन हर बात की शेयर करना। अब आखिरी बात सुनने इस उन्वान पर के घर क्यों टूटता है। एक तो ये कि हौसला नहीं करते मियाँ भी, और जो शाप कहते हैं ना मेरे अंदर कोई हौसला नहीं, वो फिर इस तरह करे, रोजे रखें, शादी ना करें, इसलिए कि यहाँ तो बाहर कुछ ना कुछ हौसले की गुंजाइश है, रखनी पड़ेगी, तब ये निभा होगा, वरना ये मुमकिन है। बड़े बड़े सियाने बंदों को ये काम करना पड़ता है। हज़रत अबू नस्र की बात मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, बड़ी दूर से मुरीद मिलने आया था, बड़ी दूर से, दरवाजे पर दस्तक, वो कहता मैं सैकड़ों मील का सफर तय करके आया दरवाजा। और ये बात इतनी खूबसूरत है, मुझे इस वाक़े से इतनी दिलचस्पी है कि 2 साल पहले रमज़ान का एक दर्स था, वो एक साहब कहते हैं मैं आप वो बात बयान कर रहे थे तो मैं स्टाम लेने आया था गखड़ से बीवी को तलाक देने, आप बात कर रहे थे तो मैंने ये बात सुनी, बस मैंने समझा मेरी बात कर रहा। सारे मुझे कहते थे मान जा, मेरा सास ससुर भी मिन्नत करते थे, मैं नहीं मानता था, आपकी बात सुन के मैं राजी हूँ। मैं उसको ले आया। हज़रत अबू हसन कहते हैं बीवी ज़रा मिजाज की सख्त थी, किरदार की बड़ी उम्दा, पर लफ्ज़ों की तुर्श थी, तल्ख जुमले बोलती थी। तो मुरीद मिलने आया बड़ी दूर से, बस्ता दरवाजा में दस्तक दी, कौन है? मैं हजरत का अकीदतमंद मिलने आया हूँ। तो उसने कहा कि तू किसी जंगल में अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, तू भी वेला ही है जिस तरह वो वेला है। बारह में बिल्कुल तू भी उसी की तरह का, फिर जंगल में होगा वो हु करता, जा तू भी बैठ जा पास पे आके, सारे फारग उसी के पास बैठे रहते। हज़रत अबू, और ये कौन है? महमूद गजनवी के पीर। महमूद गजनवी को कुर्ता दिया, कहा मुश्किल पड़ जाए तो मेरे कुर्ते के वसीले से दुआ करना, अल्लाह हल कर दे। महमूद गजनवी कहता है सोगनाथ के मंदिर नहीं फतह होते थे, जब मैं थक गया हमले कर करके तो मैंने अपने पीर का कुर्ता सामने रख के दुआ मांगी, फतह हो गई। रात को हज़रत अबू हसन ख्वाब में मिले, फरमाया तूने कीमत नहीं डाली मेरे कुर्ते, बस फतह मांग ली। हुजूर फिर फरमाया मेरा कुर्ता रख के कहना था या अल्लाह सारे हिंदुओं को मुसलमान करते, अल्लाह ने मुसलमान करते ना। इतना बड़ा शख्स, और घर में हाल क्या है, दस्तक दी तो बीबी कहती है कौन है? अब मिलने आया था, तू भी फारग है? उसने कहा जी मैं तो बड़ी दूर से आया हूँ। देखा वो जंगल में होगा, कहा हु कर रहा होगा, तू भी जाओ उसके पास, करो जो दिल में आता है। तो कहते हैं मैंने कहा कुछ भी नहीं बेचारा, जिसका घर ही हाल कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई शय नहीं, छोड़ो। लेकिन अब आया हूँ बड़ी दूर से तो मिलना तो पड़ेगा। कहते मैंने जंगल की तरफ वो किया, शाम हो रही थी तो हजरत घोड़े में बैठे हुए, तो शेर में बैठे हुए, शेर में बैठे आ रहे। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि बीवी राम होती नहीं और शेर को लगाम डाली क्या, बस आया। तो फरमाते हैं नीचे उतरे तो फरमाने लगे कि सारी आदतें अच्छी हैं, जुबान की नहीं अच्छी, सारी आदतें, मैंने बताया नहीं, खुद बोले सारी आदतें अच्छी हैं, जुबान की नहीं अच्छी। मुझे पता है मैंने निकाल दी तो कोई रखेगा भी नहीं, किसी के साथ गुजारा नहीं कर सकती, मेरा तो होगा, कोई नहीं रखेगा। फरमाने लगे मैं उस बद जुबान से उसने सलूक करता हूँ, अल्लाह ने बेजुबान मखलूक मेरी फरमा बरदार कर। ये जो मैं बैठा हूँ ये मेरी रियाजत की वजह से नहीं, उस बद जुबान से उसने सलूक करता हूँ तो ये बेजुबान मेरी ताबेदार है। मैंने निकाल दी तो गुजारा, हौसला करे, दलेरी पैदा करे, मिजाज के अंदर कुव्वत पैदा करे, जो बात बात पे फट पड़े उसका ज़रफ कमजोर होता है। बहरहाल आमदा पर आखिरी बात सुनो, वो ये है कि जो खारती लोग होते हैं वो बड़ा मसला पैदा करते, लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ। मैं तो मिन्नत करता हूँ माँ बाप की, मिन्नत करता हूँ खुदा रहा इनको बसने दे, मेहरबानी की इनको बसने दे, इनको वक्त गुजारने दे। वो नाराज हो गए, मियाँ साहब ने को बुरा भला कहा, तो इंसान का मिजाज है, वो जब दुखी होता है तो किसी को दुख सुनाता है, तो
اس نے بیوی نے فون کر دیا اپنی بہن لاہور والی کو کہ میرا بھی آیا. تو اس نے کہا میں تو پہلے ہی ابا جی کو کیا یہ بندے نہیں چنگے, میرا تو میں جیسے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے. میری بہن حوصلہ کار, میں تو اس دن بھی آئی تھی تو فلانی عادت مجھے بڑی بری لگی, تو میں تو اب تیرا گھر ہے. اس نے اور بار لاہور بیٹھ کے ایسی تینی پھینکی ہے کہ ساری رات گھر جلتا رہے. او خدا را معافی دے دو, ان کو معافی دو. تو انہیں تو دور رہ کے ان کو غلط گائیڈ کرنا ہے, تو انہوں نے کٹھے رہنا ہے. یہی حال لڑکے کے دوست نے اپنے دوست سے کہا یار بھابھی تمہاری بات نہیں سنتی. تو اس نے کہا یار چھوڑ, تو نے کہا شادی کر میرے والی, میں گھر جاؤ تو سانس بند ہو جاؤ, چاہے پوچھتی بھی نہ ہو سیدھے منہ سے. جھوٹ بولے گا, اس کا گھر تباہ کرے گا, نام خراب کرے گا, چاہے روز اس کا حال اپنا برا ہوتا ہو. چاہیے کیا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے تجھے غلط بات کہنی پڑتی ہے تو کہہ دے, اللہ تجھے اس پہ بھی اجر عطا. ان کو کہہ کہ یار کوئی بات نہیں, انسان کے کبھی رویے کچھ ہوتے ہیں, کبھی کچھ ہوتے ہیں, کبھی اندر کوئی ٹینشن ہوگی تیرے ساتھ. ان کو اچھا گائیڈ کرے, اس لیے کہ ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے, تو انہوں نے تو فطور ڈال کے نکل جانا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنے, حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو مرد کو عورت کے خلاف اکساتا ہے اور عورت کو مرد کے خلاف اکساتا ہے. وہ لعنتی ہے. وہ کوئی بھی, مائیں بھی اور باپ بھی اور بہنیں بھی, سارے اس بات کا خیال کرے, غلط فکرے دماغوں میں نہ چھوڑے. آپ اپنا گھر پسائیں گے, سائڈ پہ ہو جائے گا, یہاں تباہی اتر جائے گی. مہربانی کریں, گھر ٹوٹتا تب ہے جب پار والے فساد برپا کرتے. میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, میاں بیوی کا اپنا جھگڑا نہیں ہوتا, جب بھی ہوتا ہے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو مصیبت اس کے لیے ہوتی ہے, خامند کے لیے یا بیوی کے لیے. اور یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ شکار وہ نونہال ہوتے ہیں جن کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ خامد بھی نئی بیوی لے آیا, ماں نے بھی نیا بیاہ رچا لیا, لیکن بچے ترستے روتے ہیں, خدایا یہ کبھی کٹھے ہوتے, گھر ٹوٹ گیا, خاندان بکھر گئے, رشتے برباد ہو گئے. اور پھر اس کا نقصان کل کو اس بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بھی گھر والے پوچھتے ہیں ان کی طلاق کیوں ان کے ماں باپ آپس میں علیحدہ ہوئے. کہاں تک اس گھر کے ٹوٹنے کا اثر جاتا ہے, کہاں تک یہ تباہی اترتی ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے گھر جوڑنے کا حکم دیا اور میں طلاق دینا جائز ہے پر اللہ کو پسند نہیں. خدا را اپنے تصورات کے اندر روشنی صحیح پیدا کرے, سوچوں کو درست کریں, حوصلوں کو بڑا کریں, شریعت کے بتائے ہوئے قاعدے اور ضابطے کے مطابق چلیں, اپنی زندگی اعلیٰ ضابطے کے ساتھ گزاریں گے تو آپ جڑیں گے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو گھر بنانے لگے, بچی اور بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے, دین کو اگر بچے کے دل میں خوف خدا ہوگا تو بیوی کو مارتے وقت ڈرے گا, 100 دفعہ خیال آئے گا. عورت کے اندر خوف خدا ہوگا تو سمجھے گی میرا خامند ہے. اگر وہ نماز سے, قرآن سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوں گے میاں بیوی, تو ان کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ تصورات آئے, ضرور کچھ نہ کچھ چیزوں کو سوچیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی تھی نا حضرت فاطمہ کی, فرمایا بیٹے تیرا خامد اسی طرح ہے کہ اس طرح تیرے لیے مجازی خدا ہوتا ہے. اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا خامد کو سجدہ کرے. دیکھنا, اور میرے نبی پاک کے لفظ ہے حدیث ترمذی میں, فرمایا جو بی بی اس حال میں مر گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا, فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا. یاد رکھ لینا, ہم نے دیکھا ہے اگر کوئی بد مذہب عورت آ گئی تو اس نے تباہی پھیلا دی, گھر کے اندر تباہی پھیلانا. بچے فاتحہ نہیں پڑھ سکے ماں باپ کے جانے کے بعد, خراب ہو گیا ہوا ہے. زندگی کے اندر رشتہ ڈھونڈتے وقت دین کا خیال کرو, بیٹے کے لیے بھی بیٹی کے لیے. پرہیزگاری دیکھو, بچہ پرہیزگار ہوگا تو بچی اگر کمزور بھی ہوگی تو اللہ سے ڈر کے اسے پاس رکھے. جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں پھر ان کی بنیاد, تو سب سے پہلے گھر اس لیے ٹوٹتا ہے کہ گھر کی بنیاد صحیح نہیں ہوتی. اس کی بنیاد دولت ہے, اس کی بنیاد حسن ہے, اس کی بنیاد دنیا داری ہے, اس کی بنیاد, میں کہتا ہوں اب شادیاں نہیں ہوتی, تجارتیں ہوتی ہیں, کاروبار ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں چلو یہ بھی ساتھ آ جائے گا, یہ بھی, اس پھٹی میں نہ چھونکو, یہ زندگی کا فیصلہ ہے. لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے, اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے. بیٹیوں تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے, بہنوں تمہاری عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہے, تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں گرایا جا رہا ہے. تم سمجھ رہے ہم جدید ہو گئی, لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے, تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے. آؤ در رسالت ماپ پہ, آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ. میرے حبیب نے فرمایا جس بی بی میں 4 خوبیاں ہوں, کتنی ہوں جی؟
یہ آپ نے دعا کر دی اللہ کرے میری بیٹی میں چاروں خوبیاں آ جائے, اللہ کرے میری بہن میں چاروں خوبیاں آ جائے, اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں اونچا آمین کہیے سب میں چار خوبیاں آ جائے, اللہ کرے بھارت میں چار خوبیاں. میرے حبیب نے فرمایا جو بیوی ضروریات دین کا علم جانتی ہو, دوسری خوبی اس بیوی کے اندر یہ ہو کہ وہ بیوی اپنے خامن کو راضی کرنے والے ہو, تیسرا فرمایا اس بیوی میں خوبی یہ ہو کہ اللہ کے محرمات میں خیال رکھتی ہو, حرام میں نہ پڑتی ہو, چوتھا فرمایا پردے کی پابند ہو. فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اس سے حساب ہی نہیں لیتا, اسے بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرماتا ہے. جو پردے کی پابند ہو, خامد راضی ہو, محرمات سے بچتی ہو, فرمایا وہ بی بی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی حساب کتاب بغیر حساب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. رب حساب نہیں پوچھے گا. اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب جنت جائے, مائیں بہن بیویاں بغیر حساب جنت میں جائیں. اللہ کرے ہم سب کے گھروں میں جتنی عورتیں ہیں ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے, بغیر حساب بھی جنت میں جائے. پھر انہیں پردے کا پابند کرو, پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ, پھر انہیں حرام سے بچنا سکھاؤ, پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اسوہ نور سکھاؤ, پھر انہیں حضرت عائشہ کی سیرت پڑھاؤ, پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا طریقہ بتلاؤ, پھر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناؤ. اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک برقع بھی ہو, ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو. اماں کو کہے اماں یہ چادر رکھ, اس سے نقاب اوڑھ کے نکلنا. اللہ کرے چودھری صاحب ستوانوے صاحب کی پنچایت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آ کے کہے میں بیوی نہیں رکھ سکتا, یہ پردہ نہیں کرتی, یہ کہیں مجھے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرے. اللہ کرے شوہر اس طرح کا غیرت مند بنے, وہ کہے خبردار خبردار اگر تو دروازے سے نکلی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی نعت پڑھ سکتی ہے؟ فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد, بی بی میلاد پڑھ سکتی ہے میلاد؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر بی بی میلاد پڑھ رہی ہو, نعت پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو, فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا, اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے. بی بی کو منع ہے, وہ نعت کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑھتا. دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے, دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب, حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ. یحییٰ بن معین کہتے میں 15 سال تک حضرت زینب کا پڑوسی رہا ہوں. 15 سال گھر برابر ہوتا ہے نا, بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے. وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے, کبھی نظر آ ہی جاتی ہے. کہتے 15 سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوسی رہا ہوں, میں نے کبھی برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی نہیں دیکھی, برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جناب علی المرتضیٰ کے بھائی تھے, ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا, بیمار ہو گئی تو حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤ, طبیب کے پاس لے جاؤ. تو حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے. تو حضرت عبداللہ جعفر طیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے, حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے تو چلتی کیوں نہیں؟ حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے اور عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں. شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں. شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں. شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں. گنجائش تو ہے اور میں نہیں نکل سکتی, اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں. تو جناب سیدنا عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردہ کر گئی, اگر تو چلی گئی, تو فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشیت ہے, تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں, اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اماں ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پہ برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی. میرے بھائی یہ اسوہ نور ہے, یہ اسوہ حسنہ ہے, یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا, بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت سودا جناب حفصہ اپنے سیر میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھتی, دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کی طرف. بیبیاں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار میں جانا منہ کر کے بیٹھتی تھی. لوگ پوچھتی, بیبیاں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کا منہ کرنے کا مطلب, کہتی ہو سکتا ہے کہ چھت پہ چڑھے اچانک نظر پڑے تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اسے, پھر بھی ہمارا چہرہ نظر, اپنے گھر کے اندر بھی پابند رہتی ہے کہ ہمارے چہرے نظر نہ آئے. خدا را بڑے پیسے زندگی میں لوٹائے ہیں, 1000 1500 برقعے پہ بھی خرچ کرو, وہ گھر لے جاؤ, وہ اماں کو بھی دو, بہن کو بھی دو, بیوی کو بھی دو, اس کو کوئی پہل لے
اس لیے کہ جب تو حضرت فاطمہ کے طریقے کا پردہ کرے گی تو تیرے آنگن میں سیدہ زینب کی طرح کی بیٹیاں پیدا ہوگی، وہ اس سنت پہ چلنے والی بیٹیاں تیرے آنگن میں آئیں گی۔ خدا را میرے بھائی، آج یہ نیت کرو، یہ ارادہ کرو اور اپنے گھروں کو پردے کا پابند بناؤ۔ اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی خاندان پردہ دار ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مرد شادی اس وقت کرے جب نان و نفقہ دے سکتا ہے۔ کیا نفس ہے جی؟ نانو وہ کیا ہوتا ہے؟ ضروریات نہیں، اس میں پارک میں جانا شامل نہیں، اس میں پارک میں جانا شامل نہیں، اس میں 4-5 دن کے لیے مری کی رہائش شامل نہیں، اس پیکج میں وہ شامل نہیں۔ یاد ہے یہ بھی ٹریننگ دے۔ ابا جی آگے کہتے ہیں، ابا جی بچی کے ابا جی کہتے ہیں پتر پالا نو کدی کدی لے جایا کر، خدا کا خوف کرے۔ نانو نفقہ اور چیز ہے، ہاں وہ مرد کی طاقت کے مطابق ہے نانو نفقہ شریعت نے کہا، لیکن نانو نفقے سے مراد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھائے وہ بیوی کو کھلائے، جو خود پہنے وہ بیوی کو۔ فرمایا تو اپنے گھر والوں پہ آسانی کر، اگر تو صاحب حیثیت ہے تو انہیں اچھا خرچ دے، کوئی حرج نہیں۔ فرمایا اگر تو بال بچوں کو بھی کھلائے گا تو اللہ تجھے صدقے کا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے اندر جو ڈیمانڈز ہیں، جو مطالبات ہیں، جو روز بروز بڑھتی ہوئی خواہشات ہیں، جو طرح طرح کے مسائل ہیں، اس کے اندر یہ شامل نہیں ہے کہ اگر بچی کی جو ہے وہ شادی ہوگی رشتہ داروں میں تو وہاں بھی 2 لاکھ اس میں نان نفقے میں شامل ہے، یہ کوئی شامل نہیں، اس کی حیثیت کے مطابق سلامی۔ ہم لوگوں نے بچوں کو یہ سمجھایا ہی نہیں، تم نے اپنے گھر کے اندر گزارا کرنا ہے، جس طرح کے بھی حالات ہو تم نے اپنے گھر کے اندر رہنا ہے، وہاں رہ گئے تم نے اپنا وقت گزارنا ہے نا بچے کو۔ اگر بچے کی تربیت کی جائے گی تو وہ بھی کبھی نہیں دیکھے گا سسرال کے ہاتھوں کی طرف، کبھی کر نہیں ٹوٹے گا، محنت سے کمائے گا، جد و جہد کرے گا۔ اور اگر بچی کو سمجھایا جائے گا وہ بھی ناجائز مطالبات نہیں کرے گی، اپنی عزت کو اپنے گھر کے اندر محفوظ کرے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ایک تو وہ غیبت زیادہ کرتی ہے، دوسرا اپنے خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہے۔ تھوڑا سا حوصلہ پیدا کرے، اور ہاں بیوی اگر کبھی کسی ایسی بات پر بات کرے گا اس کا مزاج ایسا ہو تو رکھو، صبر کرے، حوصلہ کرے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بغض نہ رکھے، حوصلہ کرے، مرد کو حکم ہے حوصلہ کرے، دلیری پیدا کرے۔ ہاں اس کی ایسی بدتمیزی، ایسی گستاخی جو حقوق و فرائض کے معاملے ہو، ماں باپ کے حق میں ہو، کوئی ایسے مسائل ہو، مقدس لوگوں کے حق میں ہو، تو پھر اس کو وہ تو ایک صحابی کی بیوی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے تو انہیں قتل ہی کر دیا، تو اس وقت قتل ہی کر دیا۔ وہ معاملہ اور ہے، لیکن اگر اس کے مزاج میں تیزی ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہے تو پھر مرد برداشت کرے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم صحابہ میں سب سے زیادہ تگڑا اور اصول پسند آتا، غصے کے لحاظ سے سب سے تگڑے ہیں، جلدی غصہ آتا۔ ایک شخص کہتا ہے میری بھارے تگڑے قبیلے میں شادی ہو گئی، بیوی میری بڑی سخت تھی، اس کے لب و لہجے میں بڑی سختی تھی، وہ قبیلہ بڑا مالدار تھا تو میں بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میری بیوی نے بڑے سخت جملے کہے تو میں جناب عمر کے پاس آ گیا۔ توجہ ہے آپ تو کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، بیوی کی شکایت کرنے آیا کہ ذرا مہربانی کریں، تو کہتے جناب عمر اندر سے اٹھے تو ان کی زوجہ بولنے لگی، کہنے لگی بس آ گیا آپ کو کوئی بلانے والا، ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے تھے آپ کو آئے، سارا دن آپ مسجد میں رہتے ہیں، ساری رات آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے گلیوں میں گھومتے، اتنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، گھر یہ میرا کہنے کا ہے، بچے میرے طلاق ہے، آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ توجہ کریں۔ وہ شخص کہتے ہیں وہ بی بی بولتی رہی اور جناب عمر ہنستے رہے، اور ان کی مسکراہٹ بھی میں سن رہا تھا۔ جب آپ بہت زیادہ مسکرائے نا تو وہ بھی مسکرانے لگے، زوجہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی اب کیا کہتے ہو؟ تو جناب عمر کہنے لگے کیا یہ رہا ہوں کہ اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں، اور اگر ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں، سنا لے کوئی اور بھی ہے تو۔ یہ بات ہے کہ باہر آئے نا جناب سیدنا عمر فاروق، تو وہ شخص کھڑا تھا، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی میری ایڈی تے نہیں ڈاڈی، میں تو آیا تھا اپنی بات کرنے، تو یہ تو لفظ زیادہ سخت ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی یہ ہے، ذرا قبیلہ سخت ہے تو میں شکایت کرنے آیا تھا، تو یہ تو آپ کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ جناب عمر کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے، آپ نے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرے، لفظوں کا حسن دیکھیے، ایسے نہیں کہ بیوی کوئی کام نہ کرے اور مفت کی چڑھائی کرے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، میں گھر نہیں ہوتا تو میرے بستر کو پاک رکھتی ہے، کسی کی ضرورت نہیں میرے بستر کو دیکھ لی جائے، میرے بچوں کو جب میں بستر پہ بلاتا ہوں آتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، میں باہر ہی رہتا ہوں گھر کے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں ساری اس نے اپنے کندھوں پہ لے لی ہے۔ فرمایا میرے مزاج میں جلال ہے، میں روز اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے، میری بیوی ہے نا،
मैं उसका लिबास हूँ, वो मेरा लिबास है। कभी कभी वो ऊंचा बोलती है तो मैं भी सुन लेता हूँ, बीवी जो मेरी है, मेरी बीवी है ना। एक जुमला मेरे आला हजरत का है, और आला जुमला है, अगर आप में समझ में आ गया तो ठीक, वरना वजाहत हो नहीं सकती, जगह ऐसी है कि वजाहत नहीं हो सकती। आला हजरत फरमाते हैं जब मियाँ बीवी होते हैं, उस रिश्ते में कोई उनके पास कोई वो किसी के सामने नहीं होते। अजीब मामला है कि जब झगड़ा करते हैं तो सारी दुनिया को बताते हैं, लड़ाई करते हैं तो सारी दुनिया को शामिल कर लेते हैं। जब तू मियाँ बीवी था तो कोई शामिल नहीं था। फरमाया तू उसका लिबास है, वो तेरा लिबास है। तू अपने झगड़े में भी अब किसी को शामिल है, बहुत मजबूरी बांधे तो कुरान ने हुक्म दिया है कि दो उधर से लोग बुलाओ, दो उधर से हकम बुलाओ, बहुत मजबूरी, लेकिन हर बात ही शेयर करना। अब आखिरी बात सुन ले इस उन्वान पर कि घर क्यों टूटता है। एक तो ये कि हौसला नहीं करते मियाँ भी, और जो साफ कहते हैं ना मेरे अंदर कोई हौसला नहीं, वो फिर इस तरह करे, रोजे रखे, शादी ना करे। इसलिए कि यहाँ तो बाहर आ कुछ ना कुछ हौसले की गुंजाइश है, रखनी पड़ेगी, तब ये निभा होगा, वरना ये मुमकिन है। बड़े बड़े सियाने बंदों को ये काम करना पड़ता है। हज़रत अबुल हसन की बात मैं अक्सर सुनाया करता हूँ। बड़ी दूर से मुरीद मिलने आया था, बड़ी दूर, दरवाजे पर दस्तक दी। वो कहता मैं सैकड़ों मील का सफर तय करके आया दरवाजा। और ये बात इतनी खूबसूरत है, मुझे इस वाक़े से इतनी दिलचस्पी है कि 2 साल पहले रमज़ान का एक दर्स था, तो एक साहब कहते हैं मैं, आप वो बात बयान कर रहे थे तो मैं स्टाम लेने आया था गखड़ से बीवी को तलाक देने। आप बात कर रहे थे तो मैंने ये बात सुनी, तो बस मैंने समझा मेरी बात कर रहे। सारे मुझे कहते थे मान जा, मेरा सास ससुर भी मिन्नत करते थे, मैं नहीं मानता था, आपकी बात सुन के मैं राजी हो गया। उन्होंने उसको ले आया। हज़रत अबुल हसन कहते हैं बीवी ज़रा मिजाज की सख्त थी, किरदार की बड़ी उम्दा, पर लफ्ज़ों की तुर्श थी, तल्ख जुमले बोलती थी। तो मुरीद मिलने आया बड़ी दूर से, बसता दरवाजे में दस्तक दी, कौन है? कहा मैं हजरत का अकीदतमंद हूँ, मिलने आया हूँ। तो उसने कहा कि वो किसी जंगल में अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, तू भी मिल रही है जिस तरह वो मिला है। फारग है बिल्कुल, तू भी उसी की तरह का, कोई जंगल में होगा वो हू करता, जा तू भी बैठ जा पास जाके। सारे फारग उसी के पास बैठे रहते। हजरत अबुल, और ये कौन है? महमूद गजनवी के पीर है। महमूद गजनवी को कुर्ता दिया, कहा मुश्किल पड़ जाए तो मेरे कुर्ते के वसीले से दुआ करना, अल्लाह हल कर देगा। महमूद गजनवी कहता है सोगनाक के मंदिर नहीं फतह होते थे, जब मैं थक गया हमले कर करके तो मैंने अपने पीर का कुर्ता सामने रख के दुआ मांगी, फतह हो गई। रात को हजरत अबुल हसन ख्वाब में मिले, फरमाया तूने कीमत नहीं डाली मेरे कुर्ते की, बस फतह मांगी। हुजूर फिर फरमाया मेरा कुर्ता रख के कहना था या अल्लाह सारे हिंदुओं को मुसलमान कर दे, अल्लाह ने मुसलमान कर देना। इतना बड़ा शख्स, और घर में आ गया, दस्तक दी तो बीबी कहती है कौन है? अब मिलने आया था, तू भी फारग है? उसने कहा जी मैं तो बड़ी दूर से आया हूँ। देखा वो जंगल में होगा, कहा हूँ कर रहा होगा, तू भी जा उसके पास, करो जो दिल में आता है। तो कहते हैं मैंने कहा कुछ भी नहीं बेचारा, जिसका घर ही हाल कोई नहीं, तो कुछ भी नहीं, कोई शय नहीं, छोड़ो। लेकिन अब आया हूँ बड़ी दूर से तो मिलना तो पड़ेगा। कहते मैंने जंगल की तरफ मुंह किया, शाह हो रही थी तो हजरत घोड़े पे बैठे हुए, शेर पे बैठे हुए, शेर पे बैठे आ रहे। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि बीवी राम होती नहीं और शेर को लगाम डाली हुई, क्या बस आया। तो फरमाते हैं नीचे उतरे तो फरमाने लगे कि सारी आते हैं कि जिसने खोया नहीं से वो दिल ही क्या कि जिस बेहद वो खोया वो दिल ही क्या कह दो से जाते अब शोर जुबान की नहीं अच्छी,
ساری عادتیں میں نے بتایا نہیں، خود بولے ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی، اور مجھے پتا ہے میں نے نکال دی تو کوئی رکھے گا بھی نہیں، کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، میرا تو ہو رہا کوئی نہیں رکھے گا۔ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے اس نے سلوک کرتا ہوں، اللہ نے بے زبان مخلوق میری فرما بردار کر دی۔ یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میری ریاضت کی وجہ سے نہیں، اس بد زبان سے اس نے سلوک کرتا ہوں تو یہ بے زبان میری تابع دار ہے، میں نے نکال دی تو گزارا۔ حوصلہ کرے، دلیری پیدا کرے، اپنے مزاج کے اندر قوت پیدا کرے، جو بات بات پہ پھٹ پڑے اس کا ضرب کمزور ہوتا ہے۔ بہرحال عام پر آخری بات سنے وہ یہ ہے کہ جو خارجی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ۔ میں تو منت کرتا ہوں ماں باپ، منت کرتا ہوں خدا را انہیں بسنے دے، مہربانی کرے ان کو بسنے دے، ان کو وقت گزارنے دے۔ وہ ناراض ہو گئے، میاں صاحب نے کو برا بنا کہا، تو اب انسان کا مزاج ہے، وہ جب دکھی ہوتا ہے تو کسی کو دکھ سناتا ہے۔ تو اس نے بیوی نے فون کر دیا اپنی بہن لاہور والی کو کہ میرا بیاہ ہے، تو اس نے کہا میں تو پہلے ہی ابا جی کو کیا سی یہ بندے نہیں چنگے، میرا تو میں جیسے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے، میری بہن حوصلہ کار، میں تو اس دن بھی آئی تھی تو فلانی عادت مجھے بڑی بری لگی تھی، تو میں تو تیرا گھر ہے، تو اس نے اور بارود بھر دیا، لاہور بیٹھ کے ایسی تینی پھینکی ہے کہ ساری رات گھر جلتا رہے گا۔ او خدا را معافی دے دو ان کو معافی دو، تم نے تو دور رہ کے ان کو غلط گائیڈ کرنا ہے تو انہوں نے کٹھے رہنا ہے۔ یہی حال لڑکے کے دوست نے اپنے دوست سے کہا یار بھابھی تمہاری بات نہیں سنتی، تو اس نے کہا یار چھوڑ، تو نے کہا شادی کرنی ہے میرے والی، میں گھر جاؤں تو سانس بند ہو جائے، چاہے پوچھتی بھی نہ ہو سیدھے منہ سے، جھوٹ بولے گا، اس کا گھر تباہ کرے گا، حالات خراب کرے گا، چاہے روز اس کا حال اپنا برا ہوتا ہو۔ چاہیے کیا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے تجھے غلط بات کہنی پڑتی ہے تو کہہ دے، اللہ تجھے اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ان کو کہے کہ یار کوئی بات نہیں، انسان کے کبھی رویے کچھ ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں، کبھی اندر کوئی ٹینشن ہوگی تیرے ساتھ، ان کو اچھا گائیڈ کرے، اس لیے کہ ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے، تو انہیں تو فطور ڈال کے نکل جانا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنے، حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو مرد کو عورت کے خلاف اکساتا ہے اور عورت کو مرد کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، وہ کوئی بھی مائیں بھی اور باپ بھی اور بہنیں بھی سارے اس بات کا خیال کرے، غلط ذکر دماغوں میں نہ چھوڑے، آپ اپنا گھر بسائیں گے، سائڈ بھی ہو جائیں گے اور یہاں تباہی اتر جائے گی۔ مہربانی کرے، گھر ٹوٹتا تب ہے جب بار والے فساد برپا کرتے۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، میاں بیوی کا اپنا جھگڑا نہیں ہوتا، جب بھی ہوتا ہے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو مصیبت اس کے لیے ہوتی ہے، خامد کے لیے یا بیوی کے لیے، اور یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ شکار وہ نونہال ہوتے ہیں، ان کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خامد بھی نئی بیوی لے آیا، ماں نے بھی نیا بیاہ رچا لیا، لیکن بچے ترستے روتے ہیں، خدایا یہ کبھی کٹھے ہوتے ہیں، گھر ٹوٹ گیا، خاندان بکھر گئے، رشتے برباد ہو گئے، اور پھر اس کا نقصان کر اس بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بھی گھر والے پوچھتے ہیں ان کی طلاق کیوں ہوئی، کیوں ان کے ماں باپ آپس میں علیحدہ ہوئے، کہاں تک اس گھر کے ٹوٹنے کا اثر جاتا ہے، کہاں تک یہ تباہی اترتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے گھر جوڑنے کا حکم دیا، اور میں طلاق دینا جائز ہے پر اللہ کو پسند نہیں۔ خدا را اپنے تصورات کے اندر روشنی صحیح پیدا کرے۔